فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے تقابلی جائزہ پیش کیا کس طرح پاکستان اور سعودی عربیہ جو مملکت ہیں، دونوں واحد مملکت یعنی کہ دو ہی ہیں پوری دنیا کے اندر جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں یعنی کہ حرمین شریفین ان کے پاس ہے تو ان کی حفاظت ہمارے پاس ہے۔ اس تقابلی جائزے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس تمام تر معاملے پر انہوں نے بات کرتے ہوئے احادیث کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کی آیات کا تذکرہ کیا، اس تمام تر چیزوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے تھے بہت ساری تعداد میں، تو ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ کیسا سمجھتے ہیں، کیونکہ آج جو یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آئی، انہوں نے پوری جو تقریر ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر ریفرنس کے طور پر احادیث اور آیات کا تذکرہ کیا۔ جی آپ کا شکریہ۔ یہ ایک بہت اچھا قدم تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہ انہوں نے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھا کر کے ان کے ساتھ روبرو جو ہے یہ گفتگو کی اور ان کو اپنے کانفیڈنس میں لینے کی یہ ایک کوشش کی، اور اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان ہی ایک ایسا واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، اور اپنے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے انہوں نے بھی آخری دم تک جو ہے یہی خواہش کی کہ کیا ایسے ہوگا کہ میرے بعد جو یہ لیڈرز آئیں گے وہ پاکستان کو ایک اسلام کا گہوارہ بنائے اور خلفاء راشدہ کے ماڈل کے اوپر اس پاکستان کو چلائیں، یعنی وہ جو ہے ایک ریئل اسلامک اسٹیٹ بنانے کے خواہش مند تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس قسم کا آپ کانسٹیٹیوشن یہاں پر جو ہے لاگو کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو قرآن مجید ایک کھلی کتاب ہے، اس سے بڑی کانسٹیٹیوشن کیا ہو سکتی ہے، ہمارے پاس میثاق مدینہ کا ماڈل ہے، ہمیں اور کسی سے کیا کچھ یہ لینا ہے یا دینا ہے، ہمارے پاس تو سب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر ہم یہ چلیں گے اور پاکستان کو ایک جو ہے اسلام کا ایک نمونہ جو ہے یہ بنائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد جو باقی دیگر لیڈرز آئے وہ جو ہے بے راہ ہو گئے اور اس مقصد کو آگے لے کر نہیں چلے۔ ایک چھوٹا سا ایک دور آیا جو کہ جنرل ضیاء الحق کا تھا، جس نے کہ اسلام کی طرف جو ہے نا پاکستان کے یہ رخ جو ہے اس طرف انہوں نے پھیرنے کی کوشش کی، اور حتی الوسع یہ کوشش کی کہ جی یہاں پر اسلامک شریعہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے، لیکن پھر وہ بھی ایک جو ہے کانسپریسی کے ذریعے ان کو شہید یہ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد تو پھر اگر کوئی یہاں پر صحیح معنوں میں جو اسلام پسند لیڈر جو ابھرا ہے تو وہ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی ہے، جس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے اور وہ ایک حافظ قرآن بھی ہے، اور ان کی ترجیحات جو ہیں وہ بڑی صاف اور واضح ہیں، ان میں کوئی جو ہے نا اس طرح کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جو سیدھی بات ہے وہ یہ بات کرتے ہیں، اور اسلام کے صحیح معنوں میں وہ ترجمانی یہ کرتے ہیں، اور یہی چیز انہوں نے افغانستان کو بھی یہ بار بار کہنے کی کوشش کی کہ آپ بھی اسلام اور شریعہ کی یہ بات کرتے ہیں، تو یہ کیسا اسلام ہے، جو کیسا شریعہ ہے جو آپ ٹیررزم کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو وہاں پر آپ سینکچوریز دی ہوئی ہیں، اور جو سب سے زیادہ جو اینٹی مسلم ملک ہے اور جنونی ہے اور ہندوتوا رجیم کا جو دائی ہے، اس کے ساتھ آپ نے الحاق کر لیا ہے۔